بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، دنیا میں کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب انسان قربانی دیتا ہے تو اس کے ثمرات اور اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے تمام مذاہب سے ہٹ کر ایک عظیم بات ارشاد فرمائی، وطن کی محبت دین کا نشان ہے، وطن کی محبت دین کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وطن کی محبت ہی دین ہے، اور ارشاد فرمایا دو آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو سرحد پر جاگے، یعنی ملک کی حفاظت کے لیے جاگے۔ اور ارشاد فرمایا ملک کی حفاظت کرنے والا اگر شہید ہو جائے وہ شہید اعظم ہے، یعنی بڑا شہید ہے۔ اسلام ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو وطن سے محبت کرنا سکھاتا ہے، اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم جہاں بھی رہو اپنے ملک سے وفاداری کر کے رہو، تم اس ملک کی ضرورت بن کر رہو، اس ملک کا حصہ بن کر رہو، جزو لا ينفد بن کر رہو، ایسا جز بن کر رہو کہ تمہارے بغیر ملک نہ چلے، تمہارے بغیر سیاست ادھوری رہے، تمہارے بغیر سماجت ادھوری رہے، تمہارے بغیر ملک کے قوانین ادھورے رہے، تم ملک کی ضرورت بن کر جیو اور زندگی گزارو۔ کل 26 جنوری ہے، ہمارے نوجوانوں کو جب ملک آزاد ہوا اس سے پہلے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو تکالیف اٹھائی ہیں ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ کتنے ہزاروں گھر اجڑے ہیں، کتنی عورتیں مسلمان بیوہ ہوئی ہیں، کتنے لاکھوں بچے یتیم ہوئے ہیں، اور ہزاروں کروڑوں اربوں کی جائیداد برباد اور تباہ ہو گئی۔ شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں اجاڑ ہو گئیں، اجڑ گئیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ آج جس ملک میں یعنی ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ملک دنیا کے ممالک کے اعتبار سے بڑا قیمتی اور بڑا بیش بہا ملک ہے، عظیم ملک ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا، صرف اجمالی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دنیا میں سب سے پہلے آبادی اگر ہوئی تو وہ ہندوستان ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا آدمی اور سب سے پہلے نبی جن کو ہم حضرت آدم کہتے ہیں وہ اسی ہندوستان میں جنت سے اتارے گئے۔ یہ ہندوستان کی خوش قسمتی ہے اور ہندوستان کا مرتبہ ہے اور اس کی افضلیت ہے کہ ہندوستان دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ قدیم اور سب سے زیادہ اہم ملک ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جب ہندوستان کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں تو مجھے وہاں سے اسلام کی، دین کی، علم کی بو آتی ہے، علم کی خوشبو آتی ہے۔